اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ النساء نمبر 170۔ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تشریف لایا ہے، سو تم ان پر اپنی بہتری کے لیے ایمان لے آؤ، اور اگر تم کفر یعنی ان کی رسالت سے انکار کرو گے تو جان لو وہ تم سے نیاز ہے، کیونکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے یقیناً وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس حکم میں ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر مبعوث ہوئے ہیں۔ کفر و شرک کرنے والے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ دیکھیں، سورۃ النساء کی متعدد آیتوں میں جہود کے اعتراضات اور شبہات کی تردید کی گئی، پھر مختلف طریقوں سے قرآن کی حقانیت ثابت کی گئی۔ اب اس آیت میں منکر نبوت کو ایک مرتبہ پھر نبی آخر الزمان کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور انکار کرنے والوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تمہارے کفر سے خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جہود کے بعد اب دعوت عام دی جا رہی ہے کہ اے لوگو، یہودیوں کی طرح بہانہ تراشی اور ہیلہ سازی نہ کرو، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ مبعوث کیے گئے ہیں، جنہیں تمہارے لیے بہتر راستہ ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے اور حق کا ساتھ نہیں دو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اور چپا چپا اس کے تابع ہے، صرف باغی انسان ہی ہیں جو پوری کائنات کے طرز عمل کے خلاف طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور یہ ڈیل انسان کو اس لیے نہیں دی گئی کہ انسان کے مال اور خیالات اللہ کے علم سے باہر ہیں، بلکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت اور مشیت موجود ہے کہ اس نے انسان کو ایک مقررہ وقت تک اس کے حال پر چھوڑا ہوا ہے۔ جب اس کی گرفت اور عطاب کا وقت آئے گا تو باغی اور ظالم کو چھڑانے والا کوئی نہ ہوگا۔ حق الحق اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حق سے مراد قرآن اور اللہ کا پیغام ہے۔ آپ کی نبوت کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، بلکہ مکہ شہر کی نشاندہی بھی فرمائی کہ اس شہر اور اس قوم میں آخری نبی ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ کا اسم گرامی لے کر بنی اسرائیل کو آپ کی نبوت کی بشارت سے نوازا۔ حضرت ارباز بن ساریہ سلمہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قرآن مجید میں مجھے خاتم النبیین قرار دیا گیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور روح کے درمیان تھے، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ کی بشارت اور اپنی والدہ ماجدہ کا خواب ہوں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے وجود سے ایک روشنی نکلی جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ مسلم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر تمام انسان اور جن ایک اس آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے تو اس سے میری بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمام انس و جن اس آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ نافرمان ہو تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور اے میرے بندو، اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو، کچھ مانگو، اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں،
تو اس سے میرے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سمندر کے پانی میں سوئی ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں کمی ہوگی۔ قرآن پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی بہت سی جگہ بشارت دی ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 میں ہے، آپ کو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں ہے، آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45 اور 46 میں ہے، آپ کو پوری دنیا کے لیے داعی، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 128 میں ہے، نبی کریم کو تمام انسانوں کے لیے رؤوف اور رحیم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 164 میں ہے، آپ کی بعثت مومنوں پر اللہ تعالیٰ پر احسان عظیم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے اور ان کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔